حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی پونے 600 سال پہلے اطالیہ کے اندر سلویا نامی ایک کنواری لڑکی کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام ریمولس اور دوسرے کا نام ریموس رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بچے جنگ کے دیوتا مارس کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے۔ سلویا ولسٹا دیوی کے مندر کی پجارن تھی۔ ریمولس اور ریموس کو پیدا ہونے کے بعد کسی کشتی یا ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ پانی کی موجوں نے ان کو جنگل یا پہاڑ کے دامن میں ساحل پر ڈال دیا۔ وہاں ایک مادہ بھیڑیا نے آ کر ان کو دودھ پلایا۔ اسی طرح بھیڑیے کا دودھ پی پی کر ان دونوں بچوں نے پرورش پائی۔ ایک روز بادشاہ کا ایک چرواہا اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ اس نے بچوں کو دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ ملکہ کو یہ دونوں بھائی پسند آئے اور اس نے انتہائی محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ رومی دیومالائی روایتوں کے مطابق روم شہر دیوتا مارس کے بیٹے ریمولس نے اپنے بھائی ریموس کو قتل کر کے دریائے ٹائبر کے کنارے کے ساتھ پہاڑوں پر بسایا تھا۔ یہ 753 قبل مسیح کا واقعہ بتایا جاتا ہے، اگرچہ کوئی واضح تاریخی سند موجود نہیں۔ 509 قبل مسیح میں یہ رومن جمہوریہ میں تبدیل ہوا، جس کی پارلیمنٹ 2 مختلف شوراؤں سے تشکیل پائی تھی، ایک سینٹ جو امراء پر مشتمل ہوتی اور دوسری سٹی کونسل جس میں عام لوگ ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک جمہوریت کے اسی ماڈل پر عمل پیرا ہیں۔ یہ شہر روم یا روما کے نام سے موسوم ہوا اور ان کی اولاد نے ایک ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کی جو دنیا کی عظیم و مہیب سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک دیومالائی کہانی سے شروع ہونے والی روم کی سلطنت جب اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک کو مشرقی روم اور دوسرے کو مغربی روم کہا گیا۔ مغربی روم کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا اور مشرقی روم کا دارالسلطنت قسطنطنیہ قرار پایا۔ مغربی رومی سلطنت 4 ستمبر 476 عیسوی کو جرمنوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی، جبکہ بازنطینی سلطنت 29 مئی 1453 عیسوی کو عثمانیوں کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ روم کا شہر کتنا ترقی یافتہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبل مسیح میں یہاں آگ بجھانے کا محکمہ موجود تھا جسے پولیس کے اختیارات حاصل تھے۔ بار برداری اور نقل و حمل کے ذرائع کو صرف رات کے وقت سڑکوں پر آنے کی اجازت تھی اور عمارتوں کی اونچائی کی حد باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے سے طے کی جاتی تھی۔ یہاں گلیڈیٹر کے نام سے باقاعدہ تربیت یافتہ غلاموں کو حکمرانوں اور شہروں کی تفریح کے لیے شہروں سے لڑایا جاتا اور ان کی بے بسی سے مرنے کا تماشا دیکھا جاتا تھا۔ ان تماشوں سے یہاں بیک وقت 50,000 تماشائی لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ ہالی ووڈ کی فلم گلیڈیٹر میں بھی اسی انسانیت سوز کھیل کو فوکس کیا گیا ہے۔ عموماً یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ زمانے قدیم کے لوگ بہت پسماندہ تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ خیال جزوی طور پر ہی درست مانا جا سکتا ہے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی بڑی حد تک قدیم رومی لوگوں کی مرہون منت ہے۔ عمارتوں سے لے کر تفریحات تک رومی روایات، علم اور ڈیزائن صدیوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، جیسے محراب جمہوریت، کنکریٹ کی ٹھوس اور پائیدار قسمیں، سڑکیں، ہائی ویز، پلمبری، کوریئر سروس، قانونی نظام، اخبارات، دیواروں پر لکھی جانے والی تحریریں، رفع عامہ، عمارتوں کو گرم رکھنے کا نظام، گندے پانی کا نکاس، شہری منصوبہ بندی اور بہت کچھ ایسا ہے جس کا تعلق قدیم روم سے کسی نہ کسی صورت رہا ہے۔ 753 قبل مسیح میں بادشاہ رومولس نے روم کی بنیاد ایک شہری ریاست کے طور پر رکھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے کرتے چند ہی صدیوں میں روم نے ایک چھوٹی سی شہری ریاست سے بڑھ کر ایک وسیع و عریض بادشاہت کی شکل اختیار کر لی اور بالآخر یہ بادشاہت تاریخ عالم کی ایک بہت بڑی سلطنت کے طور پر نمودار ہوئی، جس کی سرحدیں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے براعظموں تک پھیل گئی تھی۔ قدیم رومی سلطنت ادب، فلسفہ، فن سپاہی اور نظام سیاست میں عروج کی بدولت دنیا کی ایک عظیم تہذیب کے طور پر نمایاں ہوئی۔ رومیوں نے اپنے طرز حکمرانی اور دیگر خوبیوں کے باعث آنے والی نسلوں کے لیے ایک جدید ریاست کا نظام پیش کیا جو تدریجاً ترقی کرتے کرتے جدید جمہوری نظام کی شکل میں مرتب ہوا۔ تاہم روم میں مختلف اوقات میں الگ الگ سیاسی نظام نافذ العمل رہے، جن میں ملوکیت یا بادشاہت، جمہوریت اور شہنشاہیت کا نظام شامل تھا۔ روم میں جمہوری نظام ایتھن سے آیا جو رومی بادشاہ کی مسلسل مداخلت کے باوجود روم میں نافذ کر دیا گیا۔ روم میں جمہوریت کی ناکامی کے بعد 27 قبل مسیح میں شہنشاہیت کا نظام نافذ کر دیا گیا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رومی نظام حکومت کی بنیاد مادہ پرستی اور طاقتور طبقے کے اقتدار پر استوار تھی، جس کے باعث یہ نظام ایک عام شہری کی سوچ اور نظریات کی عکاسی نہیں کرتا تھا
اور اسی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا۔ رومی سیاست کے نظام کو درجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دور ملوکیت 753 قبل مسیح سے 509 قبل مسیح، جمہوری دور حکومت 509 قبل مسیح سے 31 قبل مسیح، رومی شہنشاہیت 27 قبل مسیح سے 476 عیسوی تک۔ قدیم رومی مذہب یا رومن مائتھولوجی میں مذہب ایک ایسے طریقہ کار کو کہا جاتا تھا جس میں خدا کو راضی اور اس کا احترام کرنے کے ساتھ زندگی کے تسلسل کو سکون اور اطمینان کے ساتھ چلانا ممکن ہو۔ روم میں عیسائیت سے قبل مذہب کے لیے ایک اصطلاح پائی جاتی تھی جسے ریلیجیو کہا جاتا تھا، جس کے معنی تقدس کے تھے۔ ابتدائی طور پر رومی مظاہر پرست تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان کے ارد گرد کثیر روحانی قوتیں موجود ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان کے آباء و اجداد کی روحانی طاقتیں انہیں ملاحظہ کر رہی ہیں۔ ابتدائی رومیوں کا خداؤں کے بارے میں یہ اعتقاد تھا کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ان کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کے نزدیک انسان اور خدا دونوں کے ذمے کچھ حقوق و فرائض ہے جن کی تکمیل دونوں پر واجب ہے۔ مذہب کو خدا اور انسان کے درمیان ایک معاہدے کے طور پر مانا جاتا تھا۔ رومیوں کا اعتقاد تھا کہ ان کے خدا گروہ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ ان دیوی دیوتاؤں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ جونو قدیم رومیوں کی اہم دیویوں میں سے ایک تھی، خصوصاً بچوں کی پیدائش کے لیے۔ اس کا مجسمہ ایک جوان عورت کے روپ میں بنایا گیا تھا۔ انگریزی سال جون کا مہینہ اسی کے نام سے منسوب ہے، جوپیٹر کو تمام دیوتاؤں کا باپ اور انصاف کا خدا مانا جاتا تھا۔ اس کے معبد میں نوجوان لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جانے پر اور بادشاہ جنگ میں فتح کی خوشی میں چڑھاوے دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ دوسرے آسمانی خداؤں کی طرح جوپیٹر معاہدوں اور حلف ناموں کی نگرانی کرتا ہے۔ نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کا نام اسی دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے، اپولو۔ زخم برنے، کشف، بشارت، موسیقی اور شاعری کے خدا کو رومی اپولو کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ اس کی خاص نشانی لورل کا درخت تھا۔ اگسٹس وہ واحد شہنشاہ تھا جس نے اپولو کو دیوتاؤں کے سرپرست کا درجہ دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جنگ جیتنے میں اسی دیوتا نے اس کی مدد کی تھی۔ سیریس، رومی مذہب میں سیریس کو زراعت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ اس کو اکیلا یا پھر زمین کی دیوی ٹیلس کے ساتھ پوجا جاتا تھا۔ اس کے لیے ایک مندر 493 قبل مسیح میں ایونٹائن کی پہاڑی پر بنایا گیا، جو بعد میں سیاسی اور مذہبی تہواروں کا مرکز بنا۔ ڈیانا، ابتدائی طور پر ڈیانا کو جنگلوں اور جنگلی حیات کی دیوی تصور کیا جاتا تھا، جس کو یونانی آرٹیمس کے نام سے جانتے تھے۔ بعد میں اس کو شکار کی دیوی، چاند کی دیوی اور عورتوں کی محافظہ دیوی کا درجہ دیا گیا۔ بخوس وہ رومی دیوتا تھا جس کو یونانی ڈیونیسکر کے نام سے جانتے تھے۔ یہ شراب نوشی اور شہوت کا خاص دیوتا تھا۔ رومیوں کے نزدیک بخوس عام انسان کو روزمرہ کے مسائل سے شراب نوشی اور جنسی خواہشات کی تکمیل، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہو، کے ذریعے چھٹکارا دلایا کرتا تھا۔ اس کو امن کا پرچار کرنے والا اور زراعت کا سرپرست بھی مانا جاتا تھا۔ اس کا مجسمہ ایک خوبصورت برہنہ لڑکے کی صورت میں بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر خاص پتوں کا تاج رکھا جاتا تھا۔ مارس کو کھیتوں کی حدود کی رکھوالی کرنے والا دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ رومیوں نے اس کو جنگ کا دیوتا تسلیم کیا۔ مارچ، جو رومی سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا، مارس کے نام پر رکھا گیا اور نظام شمسی کا چوتھا سیارہ مارس بھی اسی دیوتا کے نام پر رکھا گیا۔ اسی مہینے میں اس دیوتا سے منسوب بہت سے مذہبی تہوار منائے جاتے تھے۔ رومیوں کے نزدیک اس دیوتا کی اہمیت جوپیٹر سے کم تھی۔ ویلکن، ابتدائی طور پر رومی ویلکن کو آگ کا دیوتا سمجھتے تھے۔ بعد ازاں اسے دانت پگھلانے والے دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ تصور قائم ہوا کہ وہ آتش فشاؤ کے نیچے سائیکلوپس نامی دیو کے ساتھ رہتا ہے جو اس کے کام میں مدد کرتا ہے۔ وینس وہ رومن دیوی تھی جس کو محبت، خوبصورتی اور زرخیزی کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا۔ یونانی دیوی ایفروڈائٹ کی مثل وینس کے مجسمے کو ایک خوبصورت دوشیزہ کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی اعتقاد رکھا جاتا تھا کہ اس کی طاقت کے تحت محبت، شہوانی لذت، زرخیزی اور مقدس عظمت فروشی کے معاملات بھی اس کے کنٹرول میں تھے۔ نظام شمسی کا دوسرا سیارہ وینس بھی اسی دیوی کے نام پہ رکھا گیا۔ نیپچون، رومی دیوتا نیپچون، جسے یونانی دیوتا پوسائیڈن کے نام سے جانتے تھے، تازہ پانی کا خدا تصور کیا جاتا تھا۔ 399 قبل مسیح میں اسے یونانی خدا پوسائیڈن کے ساتھ تصور کیا جانے لگا۔ اسے سمندر کے دیوتا کا بھی درجہ دیا گیا۔ نظام شمسی کا 8واں سیارہ نیپچون اسی دیوتا کے نام پر رکھا گیا۔ مرکری،
इस देवता को खुदा का पैगाम रसा देवता समझा जाता था जो जुपिटर के अहकाम की तामील करता था। ये अपनी तेजी के लिए मशहूर था, इसीलिए रोमियो ने इस देवता के लिए एक जवान लड़के का मुजस्समा तैयार किया जिसके सर पर टोपी और जूतों में पर लगाए गए थे। इस देवता के बारे में ये भी मशहूर था कि ये खुदाओं और जानदारों के दरमियान एक वसीला है। रूमी इस बात पर भी यकीन रखते थे कि ये देवता रास्तों से पत्थर हटाता है और मुसाफिरों के लिए उनकी मंजिल के रास्ते की निशानदेही करता है। निजाम शमसी का पहला सैयारा मरकरी इसी देवता के नाम पर रखा गया, वेस्टा आग की देवी जो चूल्हे की मुहाफिज थी। शहर रोम में एक बहुत बड़ा आतिशकदा था जहां आग को कभी बुझने नहीं दिया जाता था। कहते थे कवारी लड़कियां जिसे वेस्टा कवारिया या वेस्टा वर्जस कहा जाता था उसकी हिफाजत करती थी। जानोस अमन व आश्ती के दिनों में दरवाजे का मुहाफिज देवता था। उसके आगे पीछे 2 चेहरे बनाए जाते थे। रूम में उसका मोहब्बत बंद रहता था। अंग्रेजी माह जनवरी का नाम इसी से मंसूब है। सैटर्न खेती बाड़ी का खास देवता सैटर्न था जिसके नाम पर हफ्ते का नाम सैटरडे पड़ा। निजाम शमसी का 7वां सैयारा सैटर्न इसी देवता के नाम पर रखा गया। रोमियो का पुराना मजहब इन्हीं खराफात पर मुश्तमिल था। रोमियो का पुराना मजहब जिसमें बेशुमार देवी देवता थे, उनका मजहब भूले बाले अकायद और रस्म रवाज का हामिल था, लेकिन समाज की रूहानी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता था। शहनशाह परस्ती यानी वो मसलक जिसे खुद शहनशाह बड़ी अहमियत देते थे, इस खला को पुर करने के लिए नाकाफी था। इस वजह से मुतअद्दिद मशरिकी मसलकों ने रोम में जड़ें पकड़ी और मकबूलियत हासिल करनी शुरू कर दी। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें।